السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی جو کہانی ہے، یہ کہانی آپ اسپوکی ہانٹیڈ ٹیلز میں پہلے سن چکے ہیں، جو کہ مایہ ناز داستان گو جناب ممتاز عالم صاحب نے اس میں سنائی ہے۔ میں نے ریکویسٹ کی ممتاز بھائی سے کہ مجھے یہ کہانی آپ عنایت فرما دیں، یہ میں نے اپنے چینل میں چلانی ہے۔ تو میری بڑی خوش قسمتی، خوش نصیبی کہ ممتاز بھائی نے میری بات کو رکھا اور انہوں نے مجھے یہ کہانی میرے چینل پہ چلانے کے لیے مہیا کی۔ میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر یہ کرم نوازی کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی، جو کہ ممتاز بھائی کی زبانی ہے، ضرور پسند آئے گی۔ آپ یہ کہانی مختلف چینل میں سن چکے ہیں، لیکن میری بھی خواہش تھی کہ یہ کہانی میرے چینل کی زینت بنے۔ تو آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئے، جو کہ یقیناً آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی، تو آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں، لیکن یہ کہانی جو ہے، یہ قبر کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے ایک سبق آموز نمونہ ہے۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ممتاز صاحب، السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ایک بالکل سچی بیتی سنانے لگا ہوں۔ مافوق الفطرت اور مافوق العادات، قصے، کہانیاں، بیتیاں اور جگ بیتیاں جو کبھی بزبان یار اور کبھی بزبان اغیار سننے کو ملتی ہیں، تو دماغ میں ایک حیرت کا سا کھل جاتا ہے، اور یہ خیال غالب آتا ہے کہ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، حیات کی تہ در تہ پراسراریت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ آپ نے اس حوالے سے کوئی قصہ، کوئی واقعہ بھیجنے کا تقاضا کیا، مگر کوئی سچی آپ بیتی سامنے نہیں آئی۔ پھر اچانک ایک دن ملتان کا دوست بلال مجھے مل گیا۔ دوستوں کا ذکر چل نکلا تو ابصار احمد کے نام پر ان کے دل سے آہ نکلی۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، حیرت ہے، وہ ٹھیک تو ہیں؟ بلال نے بتایا، وہ تو ٹھیک ہیں، مگر اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا تو بلال نے بتانا شروع کیا۔ میرا دوست ابصار احمد او جی ڈی سی میں مینیجنگ ڈائریکٹر تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا التمش میڈیکل کے تیسرے سال کا طالب علم تھا۔ اس کے دو اور بیسٹ فرینڈ تھے، وہ تینوں شمس آباد کے گرد و نواح میں رہائش پذیر تھے۔ تینوں شام میں اکٹھے ہوتے اور ہر طرح کی علمی، سماجی، سائنسی اور سیاسی گفتگو کرتے۔ تینوں لڑکے اچھے گھرانے کے تھے اور قابل بھروسہ تھے۔ ایک دن تینوں قبرستان میں موکل، ہمزاد اور غیر مرئی مخلوق کے حوالے سے بحث چھڑ گئی۔ ذیشان سائنس کا طالب علم تھا اور اس طرح کی مافوق الفطرت حقیقتوں کو نہیں مانتا تھا۔ بحث ہی بحث میں اسے بتایا گیا کہ رات کے وقت قبرستانوں میں بھی نہیں جانا چاہیے، دوسری مخلوقات تنگ کر سکتی ہیں۔ اتفاق سے یہ دوست ملتان کے شاہ شمس تبریز قبرستان کے قلب و جواہر میں ہی بیٹھے تھے۔ رات کے کوئی 8 بجے تھے۔ التمش جوش میں آ گیا، کہنے لگا، یہ ناممکن ہے، میرا دل نہیں مانتا، چلو پیزے کی شرط لگاتے ہیں، میں ابھی جا کر واپس آتا ہوں اور تم لوگ مجھے پیزا کھلاؤ گے۔ دوستوں نے شروع میں اسے سمجھایا، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ آخر کار شرط مان لی گئی۔ التمش نے کہا، میں 3 نمبر گیٹ سے جاؤں گا اور 6 نمبر سے واپس آؤں گا، تم دونوں مجھے وہیں ملنا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ التمش تقریباً چند منٹ میں قبرستان کے گیٹ نمبر 6 سے واپس آ گیا۔ شرط ہارنے والے دوستوں نے پیزا کھلایا،
اور تینوں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ البتہ شرط ہارنے والے دونوں دوستوں وہ حیران اور پریشان بھی تھے کہ اب تک ہم نے اپنے بزرگوں سے ایسی جگہوں کے خوفناک اور مافوق الفطرت مسائل کے حوالے سے جو کچھ سنا تھا، کیا وہ سب غلط تھا؟ خیر، اسی سوچ میں نیند آ گئی۔ اچانک رات کے 1 بجے دونوں دوستوں کی باری باری دروازہ کھٹکا۔ التمش کے ابا مستغرب تھے کہ وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ دونوں دوستوں نے بتایا کہ انکل، یہ ہم تینوں فلاں جگہ سے پیزا کھایا اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہم نے تو خود اسے اپنے اپنے گھر چھوڑا ہے۔ تینوں گھروں کی رات غارت ہو گئی، ایک ہلچل سی مچ گئی۔ کئی دن تک مسلسل اسے ڈھونڈتے رہے، تھانے میں رپورٹ لکھوائی، مگر التمش نہ ملنا تھا نہ ملا۔ اکلوتے بیٹے کا غم والدین پر جو بیت رہی تھی وہ وہی جانتے ہیں۔ خدا کا کرنا، ایک دن اچانک ڈائریکٹر صاحب کے ایک دوست نے ملتان کے بہاؤالدین زکریا کے مزار کے باہر میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک جوان لڑکا دیکھا۔ انہیں اس پر التمش کا گماں گزرا۔ قریب جا کر غور کیا تو وہ دیوانہ التمش ہی تھا۔ والد کو اطلاع دی، لڑکے کو سب زور زبردستی کر کے گھر لے گئے، نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے، مگر التمش تھا کہ واپس مزار پر جانا چاہتا تھا۔ ایسے میں شہر کے عالموں اور عاملوں سے رابطہ کیا۔ بالآخر ملتان کے ایک پہنچے ہوئے عالم نے انہیں مل ہی گئے۔ انہیں دوستوں نے اپنی تمام بحث، شرط اور پھر اس کے قبرستان میں جانے سے واپس آنے تک اور پیزا کھانے تک تمام واقعہ سنایا۔ ممتاز صاحب، اب یہ وہ موڑ ہے جسے آپ کلائمیکس کہہ سکتے ہیں۔ عالم نے بتایا کہ التمش تو قبرستان سے باہر آیا ہی نہیں۔ جو باہر آیا اور جس نے شرط جیتی، پیزا کھایا، وہ التمش کے روپ میں کوئی اور مخلوق تھی۔ آپ کے بیٹے نے تو سائنس کی محبت کے دعوے میں نہ صرف قبرستان سے گزرتے ہوئے قبروں کو ہیچ سمجھا، بلکہ وہاں کسی بڑے بزرگ کی قبر پر یورین پاس کر دیا۔ اس کا ایسے کرنے سے وہاں جو بھی مخلوقات تھیں طیش میں آ گئیں۔ لڑکا گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا، اور پھر اسے متعلقہ مزار پر چھوڑ دیا گیا۔ اب آپ کا بیٹا آپ کا نہیں رہا، یہ گھر واپس نہیں آ سکتا۔ اب اس کے والد نے لڑکے کے کپڑوں پر نام لکھوا دیا ہے۔ اب بہاؤالدین زکریا کا مزار ہے اور وہ لڑکا ہے۔ کبھی زور زبردستی سے گھر لے آتے ہیں، مگر وہ واپس قبروں کی دنیا میں بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے جن کا وہ مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ممتاز صاحب، اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں اندیکھی قوتوں سے جھگڑا مول نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کی کائنات معجزات اور کرشمات کی کائنات ہے۔ تمام مخلوقات کو اپنے دائرے میں جینے کا حق ملا ہوا ہے، اور مزاروں یا قبرستانوں کی تو بے حرمتی کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ اور ممتاز صاحب، سب سے زیادہ دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ التمش کے والد نے شروع میں تمام مختلف ڈاکٹروں سے رجوع کیا، تمام ٹیسٹ کرا لیے، نفسیاتی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی، اور پھر میرے پاس بھی رپورٹس بھیجی۔ میں نے بھی ہر زاویے سے انہیں دیکھا، مگر التمش کے کسی بھی آرگن میں کسی قسم کی بیماری یا خرابی کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ عامل یا عالم نے جو کہا وہی سچ ماننا پڑا۔ حقیقت یہی ہے کہ قدرت اپنی کسی بھی مخلوق کی بیجا توہین پسند نہیں کرتی۔ مجھے تو یہی بات سمجھ میں آئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ضرور بتائیے گا۔